ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آج ایک تاریخی دن ہے۔ سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے۔ اس ترمیم کے ملک پر کیا اثرات ہوں گے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی اعظم ملک صاحب اور سینئر صحافی سیف الرحمان صاحب۔ اعظم ملک صاحب، میں آپ کی طرف پہلے آؤں گا۔ یہ بتائیں، 27ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی جو سینیٹر ہیں وہ اس وقت علیل ہیں، لیکن اس کے باوجود 64 ارکان حکومت نے جو ہے وہ پورے کر لیے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر جو ہیں سیف اللہ بڑو، انہوں نے ووٹ کیا، پھر ان کے ساتھ جے یو آئی فے کے جو ایک سینیٹر ہیں انہوں نے بھی ووٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو قائمہ کمیٹیاں تھیں اس میں سیف اللہ بڑو کے ساتھ فیصل سلیم تھے پاکستان تحریک انصاف نے، جنہوں نے وہاں سے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ یہ بتائیں کہ فیصل سلیم کا ووٹ لینے کے بجائے حکومت نے جے یو آئی فے کا ووٹ کیوں لیا؟ کیونکہ فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ جو سینیٹر ہیں وہ نوکری کے ساتھ ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ نوکری کے ساتھ نخرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نشاط صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، نئے چینل پہ آپ نے شو شروع کیا ہے، اور میں بسم اللہ ڈیولپرز کے چیئرمین حاجی اخلاق احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو 89 نیوز کی ہمایوں سلیم صاحب کی قیادت میں پوری ٹیم قابل ستائش ہے کہ انہوں نے یہ سنگ میل عبور کیا۔ اب آتے ہیں جناب آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، جو 27ویں آئینی ترمیم تھی، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دو ترامیم پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں۔ ایک تھی 18ویں آئینی ترمیم، ایک تھی 26ویں آئینی ترمیم۔ یہ بڑی دونوں جو ہے نا، ان پہ بڑا شور مچا تھا، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم جب پاس کی گئی تھی اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کچھ 300 سے 350 سے زیادہ اس پہ اجلاس ہوئے تھے۔ کئی ماہ کئی ماہ اس پہ کام ہوتا رہا، اجلاس ہوتے رہے، بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ یہ بڑی ٹرکی آئینی ترمیم تھی، جس میں جو پارلیمنٹ کے اندر جو نمبر گیم تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس کے لیے آپ نے اس وقت دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے فلور کراسنگ بھی کی، اور بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ ان کی پارٹیوں نے اعتراض کیا کہ ان کے ممبر سے زبردستی ووٹ لیا گیا۔ لیکن یہ جو 27ویں آئینی ترمیم تھی، اس کے اندر کوئی نمبر گیم کا ایشو نہیں تھا، نہ قومی اسمبلی کے اندر تو بالکل نہیں تھا۔ سینٹ کے اندر معمولی سا صرف 2 ووٹوں کا ایک ڈیفرنس تھا، جس کو کور کرنا میرا نہیں خیال کہ حکومت کے لیے کوئی مشکل ٹارگٹ تھا۔ اچھا، اس لیکن میں اعظم صدیق صاحب، یہ تو پھر کہنا چاہیے نا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے کے تعاون سے جو ہے نا وہ پھر امینڈمنٹ کروا دی۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، جو تحریک انصاف کے پہلے بھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی تحریک انصاف کے لوگوں سے ووٹ لیا گیا تھا، تب وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی۔ اچھا، 27ویں آئینی ترمیم اگر سینٹ کے اندر 2 ووٹوں کا ڈیفرنس آ رہا تھا، تو میرا ویسے ذاتی خیال ہے کہ سینٹ سے پہلے اسے قومی اسمبلی میں اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی، تاکہ تمام پارلیمنٹیرین اس کے اوپر جو بھی اس کے اندر کمی بیشی اعتراضات وہ سارے قومی اسمبلی کے اندر دور ہوتے۔ اس کے بعد سینٹ میں وہ دیکھیں، سینٹ میں بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ سینٹ میں بھی کوئی کسی قسم کا، آپ یہ دیکھیے 59 بار چیئرمین سینٹ نے یہ کہا کہ کسی کو اس شک کے اوپر اعتراض ہے، کوئی ایک اعتراض سامنے نہیں آیا۔ قومی اسمبلی میں بھی جس طرح کا پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کا اعلان کیا ہوا ہے، یا اپوزیشن جماعتوں نے جو اعلان کر رکھا ہے، قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح پاس ہوگی۔ وہاں پر بھی کوئی شاید اب بحث مباحثے والا تو معاملہ نہ مجھے نظر آیا ہے، نہ مجھے اب قومی اسمبلی میں ہوتا نظر آیا۔ نشاط صاحب، میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس کے اندر نہ کوئی نمبر گیم کا ایشو تھا، نہ کوئی ایسا پرابلم تھا کہ ووٹوں میں کمی بیشی ہو سکتی تھی۔ بنیادی طور پر جب ملک کے آئین کے اندر ترامیم کی جاتی ہیں، وہ ملک اور قوم کی فلاح کے لیے کی جاتی ہیں، نظام کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونا وہ ایک بڑا ہیلدی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تاکہ عوام تک، قوم تک ہر چیز کھل کے سامنے آتی ہے۔ پولیٹیشنز جنہوں نے جا کے عوام کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کے ساری علم میں آتی ہیں، اور وہ پھر عوام کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا، جب نمبر گیم کا ایشو نہیں تھا تو پھر بحث کیوں نہیں کروائی گئی؟ اچھا چلیں سینٹ میں چلے گئے۔ سینٹ کے اندر اب سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 2 لوگوں سے ووٹ لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک ووٹ مطلب انہوں نے لیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں گرم تھیں۔
کوئی کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کو اس دفعہ لفٹ نہیں کروائی جا رہی, مولانا صاحب کی شاید ضرورت نہیں ہے, لیکن جو فیصل باوڈا صاحب نے بات کی وہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق پر مبنی ہے. نہیں, حقائق پر مبنی سے زیادہ نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ تضحیک ہے, سیاستدانوں کی تضحیک کے وہ مترادف ہے کہ سیاستدانوں کی تضحیک نہیں ہونی چاہیے. ہاں مولانا صاحب کے اگر کوئی اس میں گریوینس تھے, مولانا صاحب کی اگر کوئی اس کے اندر کوئی تجاویز تھیں یا کوئی شرائط تھیں تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, ڈسکس ہونی چاہیے تھی. اس طرح فیصل باوڈا صاحب کو آ کے آپ یہ بھی تو دیکھیں, تضحیک اس وقت نہیں ہوتی جب اپوزیشن جو ہے وہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنتی, جب اپوزیشن جو ہے وہ استعفے دے دیتی ہے, یا ایک جماعت جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیتی ہے, یا وہ کسی پروسیس کا حصہ بننا. میں ذرا سیف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, سیف صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ 59 شکیں منظور ہوئیں, 59 بار چیئرمین سینٹ نے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہا کسی کو اعتراض ہے, وہ اعتراض نہیں آیا. اب کاغذوں میں اگر آپ دیکھیں یا ریکارڈ پہ دیکھیں تو یہ جو جتنے 64 ووٹ ملے ہیں اس کی مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا. یہ جو رویہ ہے اپوزیشن کا, لیکن اب پارلیمان کی سیاست پارلیمان میں ہونی چاہیے. اب پارلیمان کی سیاست اگر سڑک پر ہوگی اور پارلیمان سے باہر ہوگی تو جن لوگوں نے ووٹ دے کر آپ کو منتخب کر کے وہاں اسمبلیوں میں پہنچایا ہے, کیا آپ وہ فرائض اپنے ادا کر رہے ہیں؟ اچھا میرا خیال ہے جب when we say پارلیمنٹ تو ہم پارلیمنٹ کا شاید ایک کنسیپٹ اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کی پارلیمنٹ یا بڑی کوئی ایڈوانس کنٹریز کی, لیکن میں تصدیق نہیں کر رہا. ہمارے پارلیمنٹرینز بھی بڑے بڑے سیزنڈ ہیں, انہوں نے اپنی لیجسلیشن میں جیسے 18ویں ترمیم کا بھی آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا, انہوں نے بڑا کام کیا, بڑی اس میں کئی خواندگیاں ہوئیں, یعنی تقریباً 9-10 ماہ وہ ڈیلیبریشنز ہوئی, پھر جا کے وہ 18ویں ترمیم میں فولڈ کی گئی اور کنسنسس. دیکھیں جو بھی کوئی ترمیم مطلوب ہوتی ہے, بڑی اچھی بات کی اعظم صاحب نے کہ ترمیم ملکی حالات کے پیش نظر ملک کرتے ہیں, چاہے عدالتی نظام میں ہو, چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہو, چاہے بیوروکریٹک ڈھانچہ ہو. ایک دیکھیں نا آپ کو فریم ورک قوم دے دیتی ہے, مینڈیٹ دے دیتی ہے, تو اس کے بعد کچھ چیزیں اس میں سکم آ جاتے ہیں, چینجنگ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اب دنیا دیکھیں نا, پاکستان جیسا ملک تو ویسے بھی ریئل پولیٹک کا, ہم تو ریئل پولیٹک کا آپ نے سنا ہوگا ماضی میں کہتے ہیں جی ریئلسٹک پولیٹک, کہ حالات کیا کہہ رہے ہیں اس کے مطابق چلیں, اپنے آپ کو ڈھال لیں. تو پارلیمنٹ واقعی ایک جمود کا نام تو نہیں ہے. نہیں, لیکن صاحب دیکھیے, پارلیمان کہتی ہے, آئین کہتا ہے کہ آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی آئینی ترمیم کی گئی. جی اصل معاملہ میرا جو کوشچن ہے نا, ذرا اس کے آپ جسٹ کو اگر آپ پکڑیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ذمہ داری یا جس کے لیے ووٹ لے کر جو لیجسلیٹرز جو ہیں جب پارلیمان میں آتے ہیں تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ کیوں نہیں نبھاتے, وہ کیوں میدان کھلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. چوئی صاحب گواہ ہیں, آپ پنجاب اسمبلی کور کرتے تھے, ہم نے اسمبلی کے آپ بھی دیکھتے رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ بائیک آؤٹ کرنے کا یا واک آؤٹ کرنے کا یا یہ کھلا جو پلیٹ فارم دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ چاہے ان کے پاس 30 ووٹ تھے, 28 ووٹ تھے, وہ اپنا رجسٹر کرتے. میں فالو کر رہا ہوں آپ کا سوال. جو اس لیول کی اسپرٹ ہے یا میچورٹی ہے, پولیٹیکل میچورٹی, وہ کب آئے گی اس ملک میں؟ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل جو آپ کا پروسیس ہے اس میں ہر پارلیمنٹرین کو اس مینڈیٹ کا سے وفا کرتے ہوئے اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. پارلیمنٹ کی دیکھیں میجورٹی کی تو بات ہر چلے گی تو میجورٹی کی, لیکن اپنی آواز تو آپ بلند کریں نا. آپ کا کوئی بھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں, your point of view must be on the record. اس میں بجائے کہ آپ اسکیپزم کا شکار ہوں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے تو بائیک آؤٹ کرنا ہے بیکاز آؤٹ آف لو فار ون پرسنالٹی, تو پھر یہاں تو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ سینٹرڈ ہیں ایک پرسنالٹی کے ارد گرد اور پھر باقی لوگ بھی, پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہوا جن پہ آپ تنقید کرتے ہیں. ہمارے ہاں ویسے کافی حد تک, چونکہ آپ نے بھی کی پارلیمنٹری رپورٹنگ اور میں نے بھی کی, اعظم صاحب نے, میں لاہور پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری کا پریزیڈنٹ بھی رہا الیکٹڈ, تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کافی حد تک غیر سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے. دوسرا اسکیپزم کا میں نے لفظ بولا کہ لوگ کہتے ہیں یار میں تو حکومت میں ہوئی نہیں, تو وائی شوڈ آئی بادر ان لیجسلیشن. آپ حکومت میں ہو نہ ہو, دیکھیں جی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایک پارٹی کے 2-3 نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, بٹ دے ہیو اے سے, وہ بات کرتے ہیں. چوئی صاحب دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آن ریکارڈ آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دیں. مثال کے طور پہ ابھی یہ جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں,
کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہر چیز کسی جو کہتے ہیں متفقہ آئین تو متفقہ ضرور پاس ہوا، اس پہ آرگومنٹ بھی ہے کہ جی یہ جو متفقہ یہ ہونی چاہیے تھی، چلے نہیں ہوئی، آئیڈیلسٹک سچویشن ہے کہ وہ ہو، لیکن آپ کیا کہتے تھے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا تھا یا دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ان کا کیا موقف تھا؟ یہ تو ہمارے سامنے تو صرف اتنا آیا کہ جب چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے شکوہ منظوری کی بات شروع کی تو وہاں ایک احتجاج ہو رہا تھا، وہاں چیئرمین سینٹ کے ڈائس کے سامنے جو ہے وہ صرف شور شرابہ ہو رہا تھا۔ وہ جو موقف ہے کسی بھی بات کے اوپر، مان لو وہاں 59 جو سیکشنز پاس کرائے گئے ہیں ان میں بہت اہم چیزیں تھیں، آپ جانتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم انتہائی اہم ہے، اس کے اندر 2-3 چیزیں عدلیہ سے لے کر آپ کے جو پاک فوج کا ادارہ ہے آرٹیکل 248 یہ انتہائی اہم ہے، موضوع ہے، اس پہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا، ماں سوائے اس کے کہ جی ہم نے جب ابھی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کسی نے پڑھی نہیں تھی، موضوعات آئے تھے صرف جو بلاول صاحب کی ٹویٹ سے، اس کے باوجود انہوں نے وہیں پر ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ مجھے سوال کریں؟ نہیں میں سے بھی کر رہا ہوں، کہہ دیا کہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اب جب اس وقت یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان تحریک انصاف کو کن نکات پر اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک تھی، مطلب کوئی چیز کسی سے اگری کرتے ہو یا ڈس ایگری کرتے ہو، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ وہ اپوزیشن جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ صرف ہم نے حکومت کی اپوزیشن کرنی ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف بس اگینسٹ کھڑے ہونا ہے، وہ جو بھی کہہ دیں گے، وہ اگر فرض کریں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں بڑی پیاری ہے، وہ کہیں گے نہیں آپ نفرت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ اس رویے سے ہم کیا آگے بڑھ پائیں؟ کیا یہ لیجسلیشن کا یہ جو طریقہ کار اور یہ پروسیس ہے یہ آگے بڑھے گا؟ اچھا، جو تحریک انصاف کا پولیٹیکل رول جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، اس کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کریں۔ کیا ہماری حکومت کا جو طریقہ کار تھا ان ترامیم کو لے کے آنے کا، ہم اس پہ بھی تھوڑی نظر ڈالیں؟ کیا ٹائم سے پہلے ڈرافٹ شیئر کیے گئے اپوزیشن اور دیگر پارلیمنٹیرین سے، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چاہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ڈرافٹ تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ شیئر ہوتے، اس کے اوپر بحث ہوتی، اس کے اوپر جو اعتراضات تھے ان کو بیٹھ کے پھر اس پہ آپ دیکھیں نا، پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم تھی بڑے اعتراضات آئے تھے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ تمام جماعتیں جب متفق ہوئیں تو 18ویں ترمیم کو پاس کیا گیا۔ یہاں پہ تو المیہ یہ تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تو پاس کرنے کے باوجود ہمارے جو بیشتر جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ یہی اعتراض کرتے رہے کہ ان کے پاس ابھی تک ڈرافٹ نہیں آیا۔ آپ دیکھیے کہ جب اس کی مشترکہ کمیٹی کال کی گئی، سینٹ کی قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی تھی جو قانون و انصاف، وہاں پر تمام جماعتیں موجود تھیں، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں تھی، وہاں تو خیر جمعیت علماء اسلام نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا یا وہ وہاں موجود تھی، دیگر جماعتیں بھی نہیں تھیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن جس کی آپ بات فرض کر لیتے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جی چلے 15 دن پہلے دے دیتے، 1 ماہ پہلے دے دیتے، ہر کوئی پڑھ کے بہت شوق سے اس کو پڑھ لیتا، ویسے تو مجھے لگتا نہیں ہے ہمارے جو ممبران ہیں ان کو بہت شوق ہوگا پڑھنے کا، لیکن بہرحال چلیں آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ فرض کریں یہ ہو جاتا، تب بھی تو انہوں نے جب پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا، انہوں نے جب اس وہاں آ کر اپنا موقف ہی نہیں دینا، اور ایک چونکہ فیصلہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ کہیں موجود نہیں تھا، تب بھی انہوں نے مخالفت کا اعلان کر دیا تھا۔ جب اعلان کر دیا تو پھر اس کے بعد تو یہ بحث کرنے کا کیا فائدہ کہ ان کو ملتی نہ ملتی، اس سے کیا فرق پڑا؟ کیونکہ ڈیبیٹ تو ہیلدی ڈیبیٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو میچور پولیٹیکل جو دنیا کے اندر فرٹرنیٹیز ہیں وہ جہاں آپس میں بات کرتی ہیں، وہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ خیر بین ہے، لیکن ادروائز وہاں پر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ مخالف پارٹی کے کچھ اراکین کو بعض جگہوں کے اوپر حکومتیں بنا لیتی ہیں، بعض جگہ اپوزیشن بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ جو پولیٹیکل میچورٹی جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں پولیٹیکل میچورٹی تو آپ کو اوورآل آپ کے پورے سسٹم میں ابھی تک نہیں نظر آ رہی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو اس چیز کا تو سامنا ہے، جو آج آپ ایک پولرائزیشن کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ پولیٹیکل میچورٹی اس لیول کی آئی نہیں ہے۔ جب پولیٹیکل میچورٹی آنے لگتی ہے، آپ کی جو جمہوریت ہے، آپ کی اسمبلیاں ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں، وہ اس وقت اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا پرائم منسٹر اتر جاتے ہیں، یا عدالتیں اتار دیتی ہیں۔ اچھا، اس قسم کی چیزوں کو آپ اگر لانا چاہتے ہیں، میچورٹی لانا چاہتے ہیں، آپ کو پھر کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ جس طرح اب ایک اسمبلی چل رہی ہے، آپ اچھی ہے بری ہے، آج 5 سال پرائم منسٹر کو اسمبلی کو پورے کروائیں، 2-3 ٹینیور جب پورے کریں گے آپ کی ایسا میچورٹی آئے گی۔ اور اس کے جو خصوصاً جو ترامیم والا معاملہ ہے یا جو کانسٹیٹیوشن والا معاملہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں 26ویں ترمیم کو انٹیکٹ کرنے کے لیے 27ویں لے کے آئے،
क्या अब 27वीं को इंटैक्ट करने के लिए हमें 28वीं लानी फैसल पड़ेगी? वाडा साहब तो कह रहे हैं कि जी आप 28वीं की तैयारी करें, जी, हम तो 28 27वीं नजर आ रहा है ना जी, नजर आ रहा है कि इस तरमीम को इंटैक्ट रखने के लिए 28वीं लेके आनी पड़ेगी। उसकी एक वजह है, देखें जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी खिदमात हैं, उन्होंने इंडिया के साथ जंग लड़ी और उस वजह से मैं माजरत चाहता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं सिर्फ ये तरमीम के, जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ये हम इस मामले का कैसे तरमीम पास हुई, ये तो कर ही रहे हैं बात इसके ऊपर, लेकिन तरमीम के इस मुल्क पे क्या असरात होंगे इस पर हम ये नाज़रीन लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही मैं आज़म साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, फिर हम ये सवाल भी उनके वेलकम बैक नाजरीन वक्फे के दौरान हमें सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से शहजाद फारूकी साहब हमारे साथ आज़म मलिक साहब भी मौजूद हैं, मियाँ सैफुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। हम 27वीं आईनी तरमीम के जो फ़िलहाल उनको पास होने का जो मामला है उसको ज़ेर बहस ला चुके हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में ये जो तरमीम की गई है इसके मुल्क पर क्या असरात आपको मुरतब होते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब और तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। गुजारिश ये है कि आइन में तरमीम का हक पार्लिमान को हासिल है और पार्लिमान जैसे चाहे और जिस तरह की चाहे तरमीम सामने भी ला सकती है और पास भी कर सकती है। हाँ, उसका टेक्स्ट में क्या है, उससे असर क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। और जो आपने सवाल किया कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा, तो मेरे नज़दीक इससे जमहूरियत जो है उसको कोई मुस्बत असरात उसके नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी ओहदे या किसी भी शख्सियत के लिए ताउम्र के हवाले से कुछ चीज़ों को रखते हैं सामने, तो उसकी बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि आप एक शख्सी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, जो कि कोई बेहतर तर्ज अमल नहीं है। इसका बेहतर तरीका हो सकता था, और मेरे नज़दीक जिस आदमी की जो भी खिदमात हैं उनको मौसर तौर पर सराहा जाना ज़रूरी है, और उसके लिए आप कोई भी तरीका निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान में जमहूरियत चूँकि ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा मुसीबत में रह चुकी है, और हमने देखा कि मुतअद्दिद बार इक़्तिदार पर जो ताले आज़मा थे उन्होंने कब्ज़ा किया और मुल्क को अपनी मर्जी से चलाया, तो शायद ये जो लोग तरमीम पास करने वाले हैं या लाने वाले हैं उनके ज़हन में ये है कि इस तरह का कोई रास्ता आइंदा ना हो। और वो जो एक पुरानी बहस थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुक़्तदर इदारों को एक सिस्टम के ज़रिए इस सारे निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए, उनका हिस्सा, उनका शेयर, उनकी से होनी चाहिए, तो ये उस तरफ का एक कदम ज़रूर है। और ये तजर्बा भी किया जाना चाहिए। अगर ये आप लोग समझते हैं या हमारे जो कानून साज हैं वो ये समझते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है, तो इसका भी तजर्बा। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि हमें इस मुल्क को तजर्बा का उस तरह से नहीं बनाना चाहिए कि हम जिस तरह से मुख्तलिफ अदविया का तजर्बा चूहों पर करते हैं। पाकिस्तान रियासत खुदादाद है, और इसमें हमने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए आज़ादी हासिल की थी, तो इसको उस तरीके से चलाया जाना चाहिए जिस तरह से लोग चलाना चाहते हैं। लेकिन अब अगर ये लोगों का यानी राय यही है, और सेनेटर जो कि बिलवास्ता तौर पर मुंतखब होकर आए हैं उन्होंने इसको पास कर दिया है, अभी इसने कौमी असम्बली में जाना है। तो शाहजाद साहब, वो तो फिर अब जो कौमी असम्बली में नुमाइंदे हैं यकीनन वहाँ पर भी जो ये जाएगी, पेश की जाएगी 27वीं यानी तरमीम, वहाँ पर उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा। मैं ज़रा आज़म मलिक साहब से मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ, आज़म चौधरी साहब से, सॉरी। ये जो इस्तिस्ना है इस तरमीम में सदर मुमलिकत और गवर्नर साहिबान को इस्तिस्ना दिया गया, आपको क्या लगता है? वज़ीर आज़म ने तो सरेंडर कर दिया, उन्होंने कहा मुझे ये इस्तिस्ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि सदर मुमलिकत और गवर्नर साहिबान के लिए ये इस्तिस्ना क्यों डिमांड किया गया, या आप समझते हैं इससे क्या मुल्क के बेहतरी हो सकती है, या आम आदमी का इससे क्या ताल्लुक है, या इससे क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे? जी, जो मैंने कहा था ना कि इसको इंटैक्ट रखने के लिए 28वीं तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, वो बुनियादी तौर पर ये वाला एक नुक्ता इंतहाई अहम है। अब देखें कि सदर पाकिस्तान को ऑलरेडी इस्तिस्ना हासिल है उनके टेन्योर तक। जब तक वो सदर रहेंगे उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कानूनी आइनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आके जब फील्ड मार्शल साहब को इस्तिस्ना दिया गया
تو اس کے ساتھ ہی صدر پاکستان اور گورنر صاحبان کو بھی استثناء دیا گیا، جو کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ صدر پاکستان کو یا گورنرز کو اس استثناء کی کیا ضرورت پیش آئی کہ لائف ٹائم ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. کیونکہ اگر ہم بحیثیت انسان ہم دیکھیں تو انسان کسی بھی ٹائم کوئی خطا کر سکتا ہے، کوئی جرم کر سکتا ہے. کیا آنے والے وقت میں جب یہ شخصیات اپنے عہدوں پر موجود نہیں ہوں گی اور یہ سیاست بھی کریں گے اور اس سیاست کے دوران ان سے کوئی ایسی قابل تعزیر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بادشاہت کا نظام ہے. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میرا اس پہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں اگر وزیر اعظم کو استثناء دیا جاتا تو اس میں سابق وزرائے اعظم ان کو بھی استثناء ملنا تھا، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں، جس کے اندر راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر عمران خان صاحب بھی ہیں. اور جب استثناء ملنا تھا تو عمران خان صاحب کے تمام مقدمات فارغ ہو جانے تھے، اگلے دن انہوں نے باہر ہونا تھا. کیا یہ حکومت افورڈ کرتی تھی کہ عمران خان صاحب سامنے آگے کھڑے ہو جاتے؟ صاحب یہ بتائیں، یہ جو اعظم ملک صاحب کا نہیں میرا خیال ہے وہ مؤثر ماضی نہیں ہوا، شاید یہ ایک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے تو وزرائے اعظم کو گھر جاتے دیکھا، جی شاید صدر پاکستان اور گورنرز کا معاملہ ایسا نہیں تھا. تو اس استثناء کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی ضرورت ہے؟ خیال ہے وزیر اعظم تو خود سرنڈر کر رہے ہیں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. جو ہمیشہ سے ہم نے جو گریس تھی نا پالیٹکس میں وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے ہمارے اندر. لیکن پالیٹکس جو نا نام ہے، جیسے کہتے ہیں آرٹ آف دا پاسبل، آرٹ آف دا پریکٹیکل بھی ہے، آرٹ آف دا اس میں ٹالرنس بھی ہے. اگر آپ دیکھیں نا ساری لائف لانگ استثناء کا مطلب ہے کہ پورا کے پورا لیگل فریم ورک پر عدم اعتماد. تو لیگل فریم ورک جب موجود ہے، اگر ذوالفقار علی بھٹو پیش ہو سکتا ہے، گیلوز بھی جا سکتا ہے، وہ بھلے ان کی طرف سے ناانصافیاں ہوئی عدالت کی طرف سے، اور جس کا برملا اعتراف کیا ہمارے چیف جسٹس صاحبان نے، بلکہ ایک جج صاحب نے ہمارے ساتھ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تشریف لائے. تو میں نے کہا سر اف یو ڈونٹ مائنڈ، تو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کبھی آپ کے اندر پچھتاوا ہوا ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ہمارا بیک پیچ تھا، اٹ واز اے بیک پیچ. اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ہم تھوڑی سی بحث دور چلے گئے. اس بیڈ پیچ نے جو ملک کے اوپر جو پیچ بہت برے اور جو میں اسی حوالے سے ایک مجھے آپ اجازت دیں میں بات ضرور کہوں گا، کیونکہ ہم میڈیا کے لوگ جو ہیں، میں کہتا ہوں میڈیا ایک غیر منتخب پارلیمنٹ کی طرح ہوتا ہے، عوام کا نمائندہ غیر منتخب، کیونکہ ان کے نفس پہ ہاتھ ہوتا ہے، ان سے کوئی سیکھتا ہے، کچھ انہیں سکھاتا ہے. عوام کے مقابلے میں ہماری جو عدلیہ ہے وہ دنیا کی موسٹ پاورفل عدلیہ ہے عوام کے مقابلے میں. دیکھیں میری بات پہ غور کریں، میں نے ایک دن پروگرام میں کہا کہ جی 24 کروڑ لوگ اور ایک سول جج ایک تکڑی میں تولیں تو ان سے بھاری ہے. وہ ہی کین ڈو اینی تھنگ ود دیم، ہی کین ریک ہیوک آن دیئر لائف. جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہمارے عدلیہ کا ہم نے دیکھا ہے، وہ ہمارے عدلیہ کا کنڈمپ جو ہے، میں ایم سوری ٹو سے دیٹ، میں کوئی کنڈمپٹ آف کورٹ نہیں لگوانا چاہ رہا، ہمارے عدلیہ کا. اور میں نے اپنے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں یہ کالم بھی لکھا تھا کہ پاکستان کی جوڈیشری از دا فریسٹ جوڈیشری آن ارتھ ویزا وی دی پیپل آف پاکستان. تو میں نے ایک پروگرام میں کہا جی 24 کروڑ لوگوں تو انہوں نے آگے لگایا گا، 2-3 بندے نہیں ان سے قابو آتے. میں یہ نہیں کہتا کو قابو کر لیں، کہنے کا مقصد ہے کہ پھر اب میں نے آپ بھی پڑھاتے رہے ہیں، یہ بھی پڑھاتے رہے میس قوم. ہم بچوں کو کہتے تھے کہ اگر آپ نے صحافی بننا ہے تو جرأت اظہار پیدا کریں، اگر آپ نے جج بننا ہے یا وکیل بننا ہے تو پھر جرأت پیدا کریں. اگر میں کہوں مجھ میں بڑا دباؤ تھا، مجھے تو گھر بھیجنے لگے تھے، میری 10 لاکھ کی تنخواہ یا پینشن ختم ہونے لگی تھی، تو پھر میرا خیال ہے دین یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی پریزائڈنگ آفیسر آف سچ اے فورم جہاں پہ انصاف میں. اسی میں میں ایک تھوڑا میں کہتا ہوں عوام کو تو ڈسکس کریں نا. ٹھیک ہے، آئین کس لیے ہے؟ میاں صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں میڈیا کا جو کردار رہا ہے وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کا رول بھی میڈیا ادا کرتا تھا، جوڈیشل سسٹم کے پیرلل میڈیا اپنا ایک رائے دیتا تھا یا کوئی انویسٹیگیشن کر کے سامنے لے کے آتا. لیکن انفارچونیٹلی میڈیا اپنے کردار سے پیچھے ہٹا. آج آپ دیکھیں میڈیا سرنڈر کر گیا، ہم کہاں پر اس کا کردار ادا کر رہے ہیں اپوزیشن کا، کہاں پر حکومتوں کی جو وہاں پہ کوتاہیاں یا گورننس کے ایشوز ہیں ہم اس پہ بات کر پا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ ایک لازمی سروس میں آتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتوں کی گورننس کے اوپر جہاں پہ سوالات اٹھتے ہیں اس پہ میڈیا. مجھے اجازت ہے میں ایک لائن بس ایڈ کروں گا. شہباز شریف صاحب جب سی ایم تھے تو ہم سینئرز کو انہوں نے بلایا، آپ کے والد محترم وہ بھی تھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے ایک سیکورٹی پہ بات کی. تو میں نے کہا سر آپ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کسی ایجنسی نے بتایا کہ آپ جس کیپٹل میں بیٹھے ہیں
यहाँ एक सिचुएशन ट्रिगर होगी तो 30-40 लाख क्लाशनकोफ, करनकोफ, कलाकोफ, पश मैं नाम लिए, इवन इसराइली वेपन्स उजी, मैं कि ये लाहौर जैसे शहर में निकल आएगी बाहर, कॉन्ट्राबैंड, इलिसिट, नाजायज़। तो कहने का मकसद ये हम मीडिया वाले लोग ऐसी बातें पॉइंट आउट करते थे। नहीं, यकीनन ये और हमने बल्कि यहाँ पे बलोचिस्तान के कुछ लीडर्स आए थे, मैं इफ्तिखार अहमद भी थे मेरे साथ, हमने उन्हें कहा था ये आज हमें महरूमी का ज़रा थोड़ा हमें बता के जाए, महरूमी है कौन सी, क्या लाहौर में महरूमियाँ नहीं है, बस एक अवाम महरूम नहीं है, में महरूमियाँ नहीं है, बाकी सभी जो कर गए कहीं ना कहीं महरूम है। तो ये हमारे शहजाद फारूकी साहब, ये डिबेट जो है बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि बात हो रही है अब आम आदमी की, अवाम की। वो तो है ही नहीं। आजम साहब ने मुझे और आपको भी कटहरे में खड़ा कर दिया, हालांकि मेरा सवाल ये था कि ये जो अब ये तरमीम की गई है इसका आम आदमी का के ऊपर क्या असरात होंगे, लेकिन बहरहाल चूँकि समझते हैं, क्योंकि वो सियासत भी करते हैं, हमारे भी लीडरों में से हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त अदलिया की डिबेट हमारे सामने आई, आपको क्या लगता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो कोई भी अरेंजमेंट किया जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के तहत, ये एक्चुअली अदलिया को जो है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, ये जो गवर्नेंस की बात होती है उसके लिए, आईनी बेंच को परफॉर्म करने देने के लिए, और बाकी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, नॉन शायद कहना नहीं चाहिए, नॉन कहने से हो सकता है मेरे पे भी कदगन लग जाए, मतलब जो आईनी बेंचेस नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट है, वो आम आदमी के मुकदमात सुने। आपको लगता है कि ये जो इस वक्त अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या अपोजिशन की दीगर जमातें हो, उनके नज़दीक तो ये सबसे ज़्यादा लीथल एरिया जो है, यानी इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तरमीम का, वो अदलिया से मुतल्लिक होगा। आपकी क्या राय है? देखिए नौशाद साहब, ये बड़ा संजीदा मौजू है। मेरे नज़दीक इस तरह की आईनी तरामीम, इस्तिस्ना और चीज़ों को तकसीम करना, इख्तियारात को अपनी मर्जी के लोगों को देना, ये कोई इंसानी तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये तजर्बा पहले किया जा चुका है। अगर आप दुनिया की तारीख देखेंगे तो आपको लगेगा जनरल पनोशे से लेके और मिस्र के मौजूदा हुक्मरान तक ये सारा कुछ होता आया है, और चीजें जो हैं वो एक ग्रेजुअली चल के फिर अपनी असल जगह पर पहुंच जाती हैं। मतलब भुट्टो को आपने फांसी लगा दिया तो उसका ये मतलब तो नहीं था कि भुट्टो की फांसी जो है वो कानूनी हो गई। भुट्टो की फांसी को आपको बिलाकर 40-50 साल बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती भी मान ली, तस्लीम कर ली कि वो एक गलत फैसला था। आपको ठीक करना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आप कोई पीछे का सफर करना चाहते हैं, आपने कोई टाइम मशीन इजाद कर ली है और उसके जरिए आप माजी में जाना चाहते हैं, मुझे ले जाइएगा शहजाद साहब साथ, मैं भी माजी देखना चाहता हूँ। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। लेकिन आजम चौधरी साहब की इस बात से मुझे इत्तेफाक है कि जो मीडिया या सहाफी, मैं इसके लिए जरूर ये कहना चाहूंगा कि मेरे नजदीक मीडिया से कुछ चीजें तो छीन ली गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मीडिया ने खुद से सरेंडर भी की हैं। तो इसमें मैं सिर्फ सिस्टम को, मुक्तदरा को या हुक्मरानों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी अपनी कम्युनिटी है उसने भी इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, सहाफत को उसके असल किरदार से हटाने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिलाखिर हम सबको कटहरे में तो आना पड़ेगा, जवाब तो तारीख के सामने सबको देना है। ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त पहले भी गुजरता रहा है, वक्त ने तो कभी नहीं रुकना, और वक्त अपनी चाल पे चलता रहता है। और फिर वो वक्त आता है जब सबको अपने अपने हिसाब किताब सामने रखने पड़ते हैं और फिर उनके लिए जवाबदेह होना पड़ता है। तो मुझे ये शर्मिंदगी है, या मुझे डर है कि हमें भी इसके लिए तारीख के कटहरे में पेश होना होगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे, क्योंकि जब हम अपने तालीमात, इस्लामी तालीमात की बात करें तो आप अगर जुल्म और ज्यादती पर अगर उसमें शामिल होते हैं, अगर आप उस पर खामोश भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे बात करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नो गो एरियाज में नहीं है, इसके बावजूद हमने खुद से नो गो। मेरा ख्याल हमारा राब्ता दोबारा करने की कोशिश करते हैं। साहब मैं ये जो अदलिया का सवाल था, इसके साथ मैं आपसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो करना चाह रहा हूँ। अब चूंकि आजम चौधरी साहब ये समझते हैं कि मीडिया ने अपना किरदार जो है वो कर दिया, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। आर्टिकल 2 ये एक मेजर डिबेट थी इस सारे मामले के अंदर। आपको लगता है कि जो तरमीम की गई है इससे जो एक्चुअल मकसद है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब हम नई वॉरफेयर में हैं, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात है, सिंगल हैंडेड कमांड चाहिए, फिर ये भी बात की जा रही है कि हम जो स्टैब्लिश्ड जो मिलिट्रीज हैं दुनिया की
اس کے لیول پہ ہمیں وہ پیٹرن کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو واقعتاً اڈاپٹ, مطلب ہماری کیپیسٹی اس طرح کی ہے, کر سکتے ہیں, اور دوسرا کیا اس کی ضرورت بھی ہے؟ یہ بڑا اہم دیکھیں پہلے یہ میں بات بتاؤں کہ چونکہ آپ اور ہم سب لوگ ہی جاتے رہتے ہیں, آرمی کی جو انٹریکشنز ہوتے ہیں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مطلب وہ 5 ہفتے وہاں رہا, وی وینٹ ٹو ایئر ویپنس کمپلیکس, وی وینٹ ٹو آرڈننس فیکٹری, اسٹریٹجک کمانڈ جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں ایس پی ڈی اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن, جہاں پہ اٹامک ہمارا سارا ہے. اس میں میرا خیال اس چیز کی ضرورت تھی جو میں سمجھتا ہوں, حالانکہ میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز بھی 2-3 دفعہ گیا. یہ دنیا میں دیکھیں امریکہ نے اگر کوئی کام کرنا ہے, پورٹس جو ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کے پاس اختیارات تو ہیں لیکن اس کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اف ہی ہیز ٹو اسٹیج اے وار. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے. دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ ہے میڈیا کا, اگر میڈیا بھی اپ گریڈ کرے اپنے آپ کو تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. آرمڈ فورسز کی تو یہ ریکوائرمنٹ ہے, دنیا میں ٹیکنیکس بدل رہی ہیں, اپنے آپ کو چینج کریں. بہت سارا اسٹریٹجک جو ہماری پلاننگ ہے وہ ہمارے پرائم منسٹرز کو بھی شاید اس کی کیپیسٹی اتنی نالج نہیں ہوتی, اتنی انسائٹ نہیں ہوتی, بہت سارے پریزیڈنٹس آف دی ورلڈ کنٹریز کی نہیں ہوتی. اس کو ہمیشہ امریکہ میں پینٹاگون کرے گی, نیوی کرے گی, یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کرے گی. یہ ان پٹ ان کا لینا پڑے گا. اس میں ہم نے ان پہ اعتماد کیا کہ ہماری آرمڈ فورسز کی ایک ریکوائرمنٹ, اور انہوں نے اس کو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ ڈیڈ اے گڈ تھنگ. لیکن یہاں تک عدلیہ کی ایک میں بات بس فائنلی کر لوں کہ دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہ بڑی ڈیبیٹ کی. یہ ہوا, میں نے کہا جی دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی جج بیٹھیں گے, نہ سیف الرحمان بیٹھے گا, نوشاد بیٹھیں گے, نہ اعظم صاحب بیٹھیں گے, نہ کوئی دکاندار بیٹھے گا, نہ تجزیہ کار بیٹھیں گے, جج ہی. اب کسی جج کو آپ من پسند کہہ دیتے ہیں, کسی کو مرضی کا جج کہتے ہیں. کوئی جج کسی کی مرضی کا نہیں ہوتا, ہی کین چینج اینی مومنٹ. کوئی جج آج میری مرضی کا فیصلہ دے رہا, کل وہ دوسرے کے آگے بھی دے تو شاید زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا بھی یہی ہے کہ یہ غلط کنسیپٹ ہے. میں اور اعظم ملک صاحب جب پروگرام کیا کرتے تھے اس پہ ڈیبیٹ ہمارے درمیان ہوتی رہتی تھی, پھر بھی اس کو ہم جاری رکھیں گے. میں جو اعظم صاحب جو اسی کوشچن کی تھوڑی سی ایک سٹیپ ہٹ, ڈفرنٹ طرح کی ریکوائرمنٹ ہے, خاص طور پر اس وقت جو ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی سے کا پاکستان کو سامنا ہے, افغانستان کی ہاسٹیلٹی آپ کے سامنے ہے, انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ان تمام حالات میں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر افواج پاکستان یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک جو بھی وہ سمجھتی ہیں, جس طرح سے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا بھی ہے, یہ جو حالیہ جو ہم نے شکست فاش دی ہے بھارت کو, تو انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ہمیں اس پہ اکتفا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اور آپ ٹامکٹوئیاں ماریں ان چیزوں کے اوپر, یا ان چیزوں پہ گفتگو کریں جن کی ہمیں نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے. بہت سارے لوگ ان ٹیکنیکلٹیز کو سمجھ نہیں پاتے, وہ خود جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ایک لفظ میں ایڈ کر چاہتے ہیں وہ کر لیں. یقین کریں حرام ہے جسے پنجابی میں کیسے پولیٹیشین کو پتا ہے ساری انٹری کیسے, جس میں مقبول پولیٹیشین بھی اور غیر مقبول بھی. اچھا, جہاں اس پہ اعتماد ہی کرنا پڑے گا. جہاں تک افواج پاکستان کے یہ سارے معاملہ ہے, دیکھیں وہ ادارہ بہتر سمجھتا ہے, وہ ادارے کو اپنی ریکوائرمنٹس کا بہتر اندازہ ہے, بہتر پتہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ملٹیپل چیلنجز جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا, ایک بیرونی اور ایک اندرونی, آپ کو سب سے زیادہ ٹیررزم اور اس کے بعد سرحدوں کے اوپر جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے, اس کے لیے آپ کو سارے آپریشن کو جو انڈر ون روف لے کے آئے, میرا حال اس کی ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایئر فورس, آپ کی بحریہ, آپ کی آرمڈ فورسز, ان کو پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف وہ اس کو دیکھتے تھے, اس کو کمانڈ کرتے تھے. اب اس کو جو انہوں نے تھوڑا سا چیزوں کو چینج کیا ہے, میرا حال اس کی ضرورت ہے اس وقت, تاکہ اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے یا افغانستان یا کسی اور سرحد سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا ایڈونچر ہوتا ہے, تو آپ فوری طور پر ریئیکٹ کرنے میں آپ کو کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کیپیسٹی کی بات کی تھی, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کی آرمڈ فورسز جو ہیں اس کے اندر کیپیسٹی بہت ہے, کیپیسٹی کی کمی نہیں ہے. ہمیں جہاں پہ آ کے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے وہ ہمیں اپنی اکانومی پہ آ کے ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈلوانے کے لیے تیل نہیں ہے, لیکن جب انڈیا کے ساتھ ابھی حالیہ جو ہمارا جنگ ہوئی ہے اس کے اندر ہماری افواج نے ثابت کیا ہے کہ تیل ہو یا نہ ہو ہم ان سے لڑ لیں گے. دیکھیں ہمیں اپنی اکانومی کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مسائل کا بہتر طریقے سے ہم سامنا کر سکیں, اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں اس میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں میجورٹی جو ہے وہ ہماری اکانومی بیسڈ ہے.
اگر اس کو ہم بہتر کر لیں گے تو ان مسائل سے ہم چھٹکارا پا سکتے جی ناظرین، آپ نے سنا، اعظم ملک صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، سیف صاحب کا بھی یہی کنکلوژن ہے، میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیے جس ملک جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے آپ کو اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت ساری جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کے اوپر معاملات ہیں، حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو گرپ ہے اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن میری نظر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین کے پاس، جس طرح شہزاد فاروقی صاحب نے بات شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انہی کا رائٹ ہے، وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ وقت جو ہوگا وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے ملک پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جیسا اعظم ملک صاحب نے کہا کہ 28ویں ترمیم ریڈی ہے، یا فیصل وارڈر صاحب کلیم کر رہے ہیں، تو جب جیسے وقت گزرے گا ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ بات جو ہے نا آرٹیکل 2 سے متعلق جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں جو آج کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا چاہیے۔ اس میں ہمیں یہ جو ہم مختلف طرح کی ڈیبیٹ، خاص طور پر ان لوگوں کو ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے جن کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، اور وہ بالکل جو ہے بغیر سوچے سمجھے وہ اسی چیز کے ماسٹر بن کے سامنے آ کر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ 8 بجے یہیں پر آپ سے ملاقات ہوگی اور نئے موضوعات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔